ایک بندہ تھا, ہر رات سونے سے پہلے وہ سوچتا کہ کل سے ایک کام شروع کروں گا, اور جب کل آتی وہ کہتا کل سے شروع کروں گا. یہ سلسلہ ایک دن نہیں چلا, ایک مہینہ بھی نہیں چلا, شاید سالوں سے چل رہا تھا. اور ایک دن جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اندر سے ایک سوال اٹھا کہ میں رک کیوں گیا, اور وہ جواب اتنا تکلیف دہ تھا کہ اس نے اسے دوبارہ سوچنا بھی بند کر دیا. یہاں رکیں اور سوچیں, کیا یہ صرف کسی اور کی کہانی ہے یا آپ بھی اس قسم کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جواب ڈھونڈیں گے, اور ہو سکتا ہے یہ جواب آپ کو اندر سے ہلا دے. دو لوگ تھے, ایک جیسا خواب, ایک جیسی ذہانت, ایک جیسے حالات میں پلے بڑھے. 5 سال بعد ایک وہاں ہوتا ہے جہاں وہ چاہتا تھا, دوسرا ابھی بھی وہی سوچ رہا ہے جو 5 سال پہلے سوچ رہا تھا. فرق ذہانت کا نہیں تھا, فرق قسمت کا بھی نہیں تھا, فرق بس ایک چیز کا تھا. ایک نے کہا جب دل کرے گا تب کروں گا, لیکن دوسرے نے کہا کہ دل کرے یا نہ کرے, جو کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے. بس یہی فرق دو زندگیوں کو بالکل الگ رستوں پر لے گیا. پہلے بات کرتے ہیں موٹیویشن کی, کیونکہ ہم سب نے یہی سنا ہے کہ موٹیویٹڈ رہو, جوش میں رہو, بڑے خواب دیکھو. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ موٹیویشن بس ایک احساس کا نام ہے. کبھی صبح اٹھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آج سب کر ڈالوں گا, دنیا بدل دوں گا, اور کبھی وہی کام وہی خواب بالکل بوجھ لگتا ہے. بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا, کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا. اب سوچیں, اگر آپ کا خواب ایک ایسی چیز پر کھڑا ہے جو آج ہے کل نہیں, تو کیا ہوگا؟ سائیکالوجی میں اسے ہیڈونک ایڈیپٹیشن کہتے ہیں, یعنی ہمارا دماغ ہر نئی چیز پر شروع میں بہت زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے, جوش آتا ہے, انرجی آتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اسی لیے نئے سال کا جوش جنوری میں ہوتا ہے, فروری تک غائب ہو جاتا ہے. اسی لیے نئی کتاب خرید کر پہلے دن پڑھتے ہیں, پھر وہ کتاب میز پر پڑی رہتی ہے. موٹیویشن ایک مہمان ہے, آتا ہے, بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے. اور جو لوگ صرف اس مہمان کا انتظار کرتے رہتے ہیں وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. جیمز کلیئر نے اپنی کتاب ایٹامک ہیبٹس میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ اپنے گولز کی وجہ سے نہیں بڑھتے, آپ اپنے سسٹمز کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں. یعنی یہ مت سوچیں کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں, بلکہ یہ سوچیں کہ میں روز کیا کروں گا چاہے دل کرے یا نہ کرے. اور انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہر بڑی تبدیلی کسی بڑے قدم سے نہیں آتی, وہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے آتی ہے جو آپ ہر دن دہراتے ہیں. صرف 1% بہتری ہر دن ایک سال میں آپ کو 37 گنا آگے لے جاتی ہے. یہ موٹیویشن نہیں کرتی, یہ صرف ڈسپلن کرتا ہے. ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جوش میں ہوں, ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ جب جوش نہیں بھی ہو تب بھی آپ وہ کام کریں جو کرنا لازمی ہے. باہر بارش ہو رہی ہے, بستر گرم ہے, دل بالکل نہیں کر رہا, لیکن اٹھنا ہے تو اٹھتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے آج چھوڑ دو کل کر لینا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ آواز جھوٹی ہوتی ہے. سائیکالوجی میں اسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, یعنی ابھی کے آرام کو بعد کی زندگی کے لیے چھوڑنا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ایک مشہور تجربہ ہوا. بچوں کے سامنے ایک مٹھائی رکھی گئی, کہا گیا کہ اگر آپ نے اسے ابھی نہیں کھایا تو تمہیں 2 ملیں گی. جن بچوں نے انتظار کیا وہ آگے چل کر بہت زیادہ کامیاب ہوئے, بہترین تعلیم حاصل کی, بہترین صحت اور بہترین زندگی ان کا مقدر بنی. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا. جو لوگ ابھی کے آرام کو نہیں چنتے وہ بعد کی بڑی زندگی کو چنتے ہیں. یہی ڈسپلن ہے. ڈیوڈ گوگنز, جنہیں دنیا کا سب سے مشکل انسان کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنی کتاب کانٹ ہرٹ می میں ایک بات لکھی جو سن کر آپ کا اندر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کا دماغ کہے بس اب نہیں ہوتا, اس وقت آپ نے اپنی اصل صلاحیت کا صرف 40% استعمال کیا ہوتا ہے. 40% یعنی 60% ابھی باقی ہے, لیکن دماغ آپ کو روک دیتا ہے. گوگن نے اسے the 40% رول کہا ہے, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کیا. بچپن میں غربت, تشدد, ناکامی تھی, لیکن انہوں نے وہ کیا جو موٹیویشن سے نہیں ہوتا, انہوں نے ڈسپلن سے کیا. اب وہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہم روز اپنے آپ سے بولتے ہیں, جب موٹیویشن آئے گی تب شروع کروں گا, جب سب کچھ صحیح لگے گا تب کروں گا, جب ریڈی ہو جاؤں گا تب کروں گا. لیکن وہ تب کبھی نہیں آتا. اور جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ موٹیویشن پہلے نہیں آتی, موٹیویشن عمل کے بعد آتی ہے.
साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं, यानी जब आप कोई अमल करते हैं चाहे दिल ना भी कर रहा हो तो वो अमल आपके दिमाग में डोपामिन छोड़ता है और इसी डोपामिन से मोटिवेशन पैदा होती है। यानी मोटिवेशन शुरुआत नहीं है, ये नतीजा है। जो लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं वो हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। जो लोग बगैर मोटिवेशन के शुरू कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अभी आपके ज़हन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यार ये सब समझ में आता है लेकिन करना मुश्किल है। बिल्कुल सच है, डिसिप्लिन मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग नेचुरली आराम चाहता है। हमें बचाना, हमें महफूज रखना ये दिमाग का काम है। लेकिन जब भी आपने इस आवाज को नजरअंदाज किया और फिर भी काम किया तो आपने अपने आप को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। ये मैसेज कि मैं अपने आराम से ज्यादा अपने ख्वाब को चुनता हूँ। और ये मैसेज बार बार दिन ब दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो असल सवाल ये नहीं कि आज आपको मोटिवेशन है या नहीं, असल सवाल ये है क्या आप वो एक छोटा सा काम कर सकते हैं आज अभी, चाहे दिल ना भी कर रहा हो। बस एक ईमेल लिखनी है, लिख दें। बस एक पेज पढ़ना है, पढ़ लें। बस 10 मिनट बैठकर काम करना है, बैठ जाएं। ये रास्ता कोई बड़ा कदम नहीं मांगता, बस एक कदम आज अभी। क्योंकि जो लोग वहां पहुंचते हैं जहां आप जाना चाहते हैं वो कोई स्पेशल लोग नहीं होते। उन्होंने हर दिन यही किया चाहे उनका दिल कर रहा था या नहीं। याद है वो बंदा जिसकी कहानी से हमने शुरुआत की थी, जो हर रात कहता था कल से शुरू करूंगा। वो बंदा कोई और नहीं था, वो हम में से हर कोई है किसी ना किसी मोड़ पर। लेकिन आज के बाद आपके पास एक चॉइस है, या तो वही जुमला दोहराते रहें कल से या आज अभी इसी लम्हे एक छोटा सा कदम उठाएं। मोटिवेशन आए या ना आए, वो कदम उठाना आपके हाथ में है। ख्वाब सब यही देखते हैं, फर्क सिर्फ उठने का होता है।